بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کی اس قسط میں متفرق عنوانات کے تحت چند احادیث پاک کا ذکر کریں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں، یعنی انسان کو اگر شدید بھوک لگی ہوئی ہے اور کھانا بھی تیار موجود ہے تو اس صورت میں وہ کھانا پہلے کھا لے، اس لیے کہ اگر وہ شدید بھوک کے باوجود اور کھانے کے تیار ہونے کے باوجود نماز پڑھے گا تو اس کا دل اور دماغ اور دھیان نماز کی طرف نہیں ہو سکے گا، اس کا دھیان کھانے کی طرف جائے گا پیٹ کی بھوک کی وجہ سے۔ جبکہ نماز کا تقاضا یہ ہے کہ نماز پورے دل جمی اور دھیان کے ساتھ پڑھی جائے، اور اس کے اندر دوسرے الفاظ یہ ہے اور اس وقت بھی نماز نہ پڑھے جب پیشاب یا پخانے کی شدید حاجت ہو۔ بعض اوقات یہ ہمارے ہاں عام ہوتا ہے، ہم سستی کرتے ہوئے کہ وضو دوبارہ کرنا پڑے گا، دباؤ ہوتا ہے چھوٹے بڑے پیشاب کا، لیکن صرف اس خیال سے کہ چلے پڑھ لیتا ہوں جلدی جلدی، پھر دوبارہ وضو کون کرے گا اور کیسے پڑھی جائے گی، تو اس دباؤ کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں، تو اس سے نماز میں کراہت پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان نماز میں جلدی کر رہا ہوتا ہے کہ میں جلدی سے فارغ ہوں تو پھر جا کے واش روم میں چلا جاؤں گا۔ یہ شکل جو ہے یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اس سے آقا نے منع فرمایا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ اپنی نماز میں اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ آپ نے اس بارے میں سخت لہجہ اختیار فرمایا اور یہاں تک فرمایا کہ لوگ اس حرکت سے باز آ جائیں ورنہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی۔ یہاں پر جو حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان نماز پڑھے تو نماز خشوع و خضوع سے پڑھے۔ یہ نہیں کہ انسان نماز پڑھتے ہوئے کبھی اوپر دیکھ رہا ہے، کبھی دائیں دیکھ رہا ہے، کبھی بائیں دیکھ رہا ہے، آنکھیں گھمانا، اور اس حدیث میں خاص طور پہ آسمان کی طرف دیکھنے سے بھی منع کیا گیا حالت نماز کے اندر۔ حالت نماز کے اندر مسئلہ سمجھیے، آپ جانتے ہیں کہ قبلہ کی طرف منہ کرنا شرط ہوتی ہے، اگر آپ کا منہ، آپ کا سینہ قبلے سے ہٹ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن سینہ نہیں ہٹا، چہرہ بھی نہیں ہٹا، صرف آنکھیں گھما کے دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر، اس شکل سے بھی آقا نے منع فرمایا ہے، اور اس کو بھی نماز کے خشوع و خضوع کے خلاف قرار دیا ہے۔ اس حدیث پاک میں آسمان کی طرف نظر کرنے سے منع کیا گیا اور ناراضگی کا انداز اختیار کیا گیا، باز آ جاؤ اس بات سے، ایسا نہ ہو کہ نگاہیں اچک لی جائیں، اللہ تمہاری بینائی چھین لے، یعنی اس طرح ناراضگی کا انداز اختیار کیا گیا۔ اور دوسری جو حدیث پاک ہے اس میں دائیں بائیں دیکھنے سے بھی منع کیا گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے کہ میں نے آقا انعامدار سے خود سوال پوچھا کہ نماز میں اگر انسان دائیں بائیں دیکھ لے، یعنی منہ کو ہلائے بغیر صرف آنکھوں سے دائیں بائیں دیکھ لے، منہ کا ہلانا تو وہ تو ظاہر ہے کہ نماز کو بہت ہی زیادہ خراب کر دیتا ہے، اور سینہ ہٹ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ بات ہو رہی ہے صرف نگاہوں کو گھمانے کی، اس کو بھی آقا انعامدار نے منع فرمایا اور نماز کے خشوع کے خلاف قرار دیا۔ جب حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تو آقا نے فرمایا یہ شیطان کا بندے کی نماز کو اچک لینا ہے۔ یہ جو آنکھیں دائیں بائیں دیکھنا ہے، یوں سمجھے کہ شیطان آپ کی نماز کی جو خشوع اور روح ہے اس کو اچک کے لے گیا ہے وہ آپ سے۔ آپ جانتے ہیں ہمیں ہمارے دین میں سکھایا گیا کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں کھڑے ہوتے ہوئے تو ہماری نظر ہماری سجدہ گاہ پہ ہونی چاہیے، یعنی جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں نگاہ وہاں پہ ہونی چاہیے۔
اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ بغیر کسی وجہ کے آنکھوں کو بند رکھنا بھی نماز میں پسندیدہ نہیں ہے، یعنی آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، سوائے اس شکل کے بعد علماء نے لکھا کہ کوئی انسان اپنے خشوع خضوع یا کوئی تصور باندھ رہا ہے کعبہ کا یا کوئی اور تصور اپنی عبادت میں مزید ذوق کے لیے، تو وہ چند لمحوں کے لیے اگر آنکھوں کو بند کی تصور باندھنے کے لیے تو وہ تو الگ بات ہے، لیکن عادت بنا لینا نگاہوں کو بند کر کے نماز پڑھنے کی یہ بذات خود ناپسندیدہ ہے اور اس کے اندر بھی کراہت ہے۔ آنکھیں کھلی رکھنی ہے مگر گھمانی دائیں بائیں نہیں ہے، کھڑے ہوئے ہیں تو نظر سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے، آپ رکوع میں ہیں تو نظر آپ کے پاؤں پر ہونی چاہیے، آپ اتحیات میں بیٹھ گئے ہیں تو نظر اپنی جھولی پر ہونی چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ نماز میں کامل توجہ ہو، خشوع ہو، دھیان اپنے رب اور اللہ کی جانب ہونا چاہیے۔ اور یہ جو فرمایا کہ نگاہیں گھمانے سے شیطان اچک لیتا ہے نماز کو، آپ جانتے اچکنا کسے کہتے ہیں؟ جلدی سے کسی کی چیز کو چھین کے بھاگ جانا، اس کو کہتے ہیں اچک کے لے جانا۔ تو ہماری نماز کا جو کمال ہے اور خشوع اور خضوع ہے، ہم جب دائیں بائیں نظر ڈالتے ہیں تو شیطان نماز کی وہ جو روح ہے خشوع کو، اس کو اچک کے لے کے چلا جاتا ہے۔ نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کو ایک حدیث پاک میں آقا انعامدار نے بربادی قرار دیا، یہی نماز برباد ہو جاتی ہے۔ حضرت انس سے مروی حدیث پاک ہے، سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا تم اپنے آپ کو نماز میں ادھر ادھر متوجہ ہونے سے بچاؤ، نماز میں ادھر ادھر دیکھنا بربادی ہے۔ بربادی سے کیا مراد ہے؟ یعنی نماز کو برباد کر دیتا ہے، ہماری نماز کو ضائع کر دیتا ہے اور خراب کر دیتا ہے دائیں بائیں متوجہ ہونا۔ اور آپ خود اندازہ سوچ سکتے ہیں کہ جب انسان کا دھیان دائیں بائیں پھر رہا ہو تو پھر اس کا نماز کے ساتھ تعلق کتنا مضبوط رہ جاتا ہے، انتہائی کمزور ہو جاتا ہے۔ اور آج کے درس کی آخری حدیث پاک حضرت ابو مرثد کنانہ بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ قبروں کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو اور قبروں کے اوپر بھی نہ بیٹھو۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا دین عبادت کے اندر اس بات کی بڑی احتیاط کا تقاضا کرتا ہے کہ کسی طرح سے عبادت میں غیر کا شرکت نہ ہو جائے، کہ ایسا ہونا انسان کی شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ قبروں کی طرف اگر ہم قبرستان میں نماز پڑھتے ہیں، قبرستان میں تو نماز نہیں پڑھنی چاہیے جہاں آگے پیچھے ساری قبریں ہوتی ہیں، لیکن اگر جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پہ آگے دیوار آئی ہوئی ہے اور قبر کو اور نماز کی جگہ کے درمیان ایک رکاوٹ آ گئی ہے باقاعدہ، جس سے قبر آپ کی نگاہ سے چھپ گئی ہے، تو وہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن قبر بالکل سامنے ہو آپ کے تو وہاں پر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، اور قبروں کے اوپر بیٹھنے سے بھی روکا گیا، بلکہ کہا گیا کہ جس طرح زندوں کو تکلیف ہوتی ہے اس طرح مردوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، یہ ان کی عزت اور ان کے وقار کے خلاف ہے کہ آپ جا کر ان کی قبر کے اوپر بیٹھ جائیں۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات مطہرہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔